الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم جس دور پہ آزادی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا بتانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں برداشت نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز سامعین کرام آج کے دن کے بارے میں ہر کوئی بخوبی جانتا ہے لیکن اسلام کا یہ کمال ہے کہ احکام ارکان فرائض واجبات ایسے رکھے ہیں کہ انسان کو ہر زمانے میں جب جب بھی وہ حکم آئے تو اس کی یاد تازہ کر دی جائے یہ اسلام کا کمال ہے دنیا کے سارے ادیان میں سارے مذاہب میں کوئی ایسا مذہب نہیں ملے گا کوئی ایسا دھرم اور دین نہیں ملے گا جس کا ایسا کمال ہو کہ جس کی از اول تا آخر پہلے سے لے کر آخر تک کی ساری باتیں معلوم ہو معلوم کرائی جائیں معلوم کی جائیں واحد مذہب ہے الحمدللہ کہ آج کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے کہ اس میں چند افراد کی چند ادائیں چند افراد کی چند ادائیں چند افراد کا چند عشق جس کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا دنیا میں دنیا والے بہت سے ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جس کارناموں کو سننے والے دیکھنے والے
چند گھڑیوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے کارنامے لیکن بھلا دیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو 4000 سال پہلے ہوا، آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اور صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسی ادائیں ہوگی، وہ کیسا عشق ہوگا، وہ کیسی محبت ہوگی جس کو لڑی میں پرو دیا گیا. قربانیاں تو جب سے انسانیت بسی ہے، جب سے آدمی آیا ہے، اس وقت سے قربانی چل رہی ہے. امم سابقہ میں اور انبیاء سابقین میں یہ قربانی تھی. پہلے دن سے ہر نبی کی داستان پڑھو گے، ہر امت کی داستان پڑھو گے، قربانی ملے گی. چند عبادتیں ایسی ہیں جو ہر امت میں، ہر زمانے میں، ہر نبی میں وہ عبادتیں پائی جاتی تھی. جیسا کہ نماز پہلے بھی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمازیں دی گئی. روزہ پہلے بھی تھا، پہلی امتوں میں بھی تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ تھا. ہاں، کیفیتیں الگ الگ تھی اور اس میں سے ایک عبادت قربانی جو پہلے بھی تھی آج بھی ہے. ہاں، لیکن اس قربانی کو کمال اور اس قربانی والے عمل کو جو عروج ملا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور ایسا عروج کہ رہتی دنیا تک رہے گا. وہ ایسا کارنامہ کہ بعض روایت کے مطابق 84 برس بعد، بعض روایت کے مطابق 86 برس، بعض روایت کے مطابق 92 سال کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور جوزہ اول سے نہیں ہوا، جوزہ داؤن سے، سارا سے نہ ہونے پر ہاجرہ سے اللہ نے نعمت دی، اور نعمت ملنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. اور جب بیابان جنگل میں اتنا وقت نہیں، اور ساری داستان ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اس کے نکات چند پوائنٹ کہ جب چھوڑ دیا جنگل میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ان وادیوں میں، ان جنگلوں میں، ان جگہوں میں جب کہ بیوی کو اور بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا گیا، چھوڑنے کے بعد آ گئے. رب نے فرمایا دیکھنے بھی نہیں جانا، ملنے بھی نہیں جانا ہے، کیا حال بنا نہیں دیکھنا ہے. اور لوگوں روایتوں میں آتا ہے جب بیابان جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا، جہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے، حضرت ہاجرہ فرماتی ہے رات کے سناتوں میں پھاڑ کھانے والے جانوروں کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہے، پھاڑ کھانے جانوروں کی دہاڑیں سنائی دیتی ہے. راتوں کی سناتوں میں ہاجرہ فرماتی ہے یہ اکیلی ہوں، کوئی نہیں ہے. میں نے لکڑی ہاتھ میں لی اور اس کو گھمایا، اور گھما کر کہا اور جنگل میں رہنے والے درندوں، اگرچہ تم پہاڑ کے بڑے ہو اور تم یہاں میدان میں نہیں ہو، دور ہو، لیکن تمہاری آوازیں ہمیں ڈرا رہی ہے. سنو نا، ہم ابراہیم کی بیوی ہے، خلیل اللہ کی بیوی ہے، معصوم بچہ ہے، ذرا اس کی لاج رکھ کر دہاڑنا بند کر دیجیے نا. خلیل اللہ کی بیوی ہے جس کو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
انبیاء کی ایک لڑی بھی ہوتی، لیکن ہم نے کسی کو خلیل کا درجہ نہیں دیا، کسی کو ہم نے اپنا دوست نہیں بنایا۔ ابراہیم نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی، ابراہیم نے کوئی درخواست نہیں کی کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے نا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے خود واتخذوا ابراہیم خلیلا، ہم نے خلت دے دی، ہم نے دوست بنا لیا۔ دوستی کا واسطہ دیتے ہیں اور درندو تم بھی رب کو مانتے ہو، ہم بھی رب کو مانتے ہیں۔ بیابان جنگلوں میں تنہائیوں میں ہمیں دہار کر کے تکلیف نہ دیجیے نا۔ درندوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور تنہائیوں میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ 1 سال کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم اونٹنی پر سوار ہو کر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو دیکھ کر آ جائیے نا۔ 1 سال کے بعد نہیں سنا آج تک، سنو۔ 1 سال کے بعد ابراہیم کو فرمایا جاؤ نا اس بیابان جنگل میں جس کو وادی گیزی ذرا کہا ہے، ذرا دیکھ کر آئیے نا 1 سال میں کیا بنی ہے، کیا ہوا ہے، کیا مناظر ہوئے ہیں، ذرا دیکھ کر آئیے نا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر جب ابراہیم خلیل اللہ میدان میں پہنچے، اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھنے تو جانا ہے لیکن اونٹنی پر سے نہیں اترنا ہے، اپنے بیٹے کو گود میں بھی نہیں لینا ہے۔ ہاں لوگوں ہم نے قربانی کی عظمت نہیں سمجھی ہے، اگر سمجھتے نا تو قربانی کے ولولے ہوتے۔ ہاں 1 سال کے بعد جانے کے بعد اللہ نے قید لگا دی، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے دیدار کر لینا، نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں، گود میں لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد پہنچے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو دیکھا اور اسی جگہ پر جس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے لباس جگہ فرمایا قریباً 2 کلو کھجور دی تھی۔ 2 کلو کھجور کہاں تک چلے، کتنی چلے؟ 1 سال گزر گیا۔ بیابان جنگل میں جب ابراہیم پہنچے ہیں، نہ ساتھ میں توشا ہے، نہ کھجورے لے کر گئے ہیں، نہ کھانا لے کر گئے ہیں، نہ توشا لے کر گئے ہیں کہ ذرا 1 سال کے بعد کچھ دے کر آئے، صرف دیکھنے جانا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، یہ حاجرہ دوڑی ہوئی آئی، اپنے خلیل کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی، نکیل پکڑ لی اور نکیل پکڑ کر کہنے لگی ذرا اتر جائیے نا، دیکھ لیجیے نا۔ 1 سال کے بعد آئے ہیں، ابراہیم کی آنکھوں میں سے آنسو برسنے لگے اور کچھ نہ بولے۔ حاجرہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اونٹنی پر سے اترنے کی اور نہ اترنے کی اللہ کی طرف سے معمور کر دیا گیا ہے۔ ابراہیم کے برستے آنسو نے بتا دیا او حاجرہ دل تو چاہتا ہے اتر کر گلے سے لگا لو، معصوم کو اسماعیل کو اپنے ننھے منھے کو گود میں اٹھا لو، لیکن اتر نہیں سکتا۔ آنسوؤں کی برسات نے بتا دیا۔ حاجرہ نے لگام چھوڑ دی اور نکیل چھوڑ کر کہا جس رب نے 1 سال تک جلایا وہ رب آج بھی جلانے پر قادر ہے، مت اتریے لیکن ذرا ٹھہر جائیے۔ حاجرہ گئی، 1 لوٹے میں، 1 کٹورے میں، 1 مشق میں، 1 کوجے کی طرح کی شکل کا بنا ہوا 1 کٹورا لے کر آئی، اس میں پانی لے کر آئی اور کہا آج میرا شوہر آیا ہے، میرے ہاتھوں سے ذرا پانی بھی پلا دوں، چہرہ بھی دھو دوں، ہاتھ بھی دھو دوں۔ ابراہیم پوچھتے کیا لائی ہو؟ حاجرہ کہتی ہے 1 سال کے بعد آئے ہیں نا، ذرا شوہر کی خدمت کر دوں، ذرا ہاتھ پاؤں دھلا دوں اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دوں۔ 1 سال کے بعد صرف دیدار کر کے واپس بلا لیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 11 سال، ایک مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 12 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال۔ اتنے سال کے اسماعیل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے جاؤ۔ اب کہاں؟ اس بیابان جنگل میں، اس وادی میں، 2 کالے پہاڑوں کے بیچ میں۔ اب پہاڑ اب وہ جنگل نہیں ہے، ہم نے اس کو منگل بنا دیا ہے۔ تو نے کہا تھا نا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک جگہ کو محرم بنا دے، جہاں ہم نے ایسا محرم بنا
دیا ہے کہ قبیلے جرہم کو بھیج کر وہاں آباد کر دیا ہے. اب تیری بیوی اور تیرا بیٹا اکیلا نہیں ہے, ہم نے اس کو بسا دیا ہے. تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. تو نے کر دیا وہ جو ہم چاہتے تھے. ہم مانگتے ہیں, لیا نہیں کرتے ہیں. اور لوگوں, قربانی کے جانور پر گلے پر چھری چلانا اللہ مانگتا ہے, پھر اس کے اوپر اجر دیتا ہے. لیکن یہ تو میری بدنصیبیاں ہیں کہ ہم 12,000 10,000 والے میں حصہ دے دیتے ہیں. کتنا سمجھایا جائے, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, اس قوم کے کلیجوں پر کیا ہو گیا ہے. کیا اندر دل نہیں ہے, کیا اندر پتھر بن گئے ہیں کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی لوگ گھروں پر قربانی نہیں کرتے. ابھی میسج آیا بنگال سے, آسام سے کہ یہاں 10-12 کی قربانی ملتی نہیں. لوگوں, ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے حکم پر ایسی چھری کیوں چلاتے ہو؟ اللہ کے حکم کا گلا کیوں گھونٹ دیتے ہو؟ مرنا نہیں ہے, رب کے پاس جانا نہیں ہے. یہ 35-40 ہزار, کہیں ایسا نہ ہو کہ 35-40 ہزار دیکھتے دیکھتے مر جائیں اور یہ 35-40 ہزار اللہ کے نام پر نہ خرچ کرنا ہماری جنت کی رکاوٹ کہیں نہ بن جائے. لمبی چوڑی داستان, وقت بہت مختصر ہے. مختلف روایتوں کے مطابق جب عمر ہو گئی اسماعیل کی, اللہ نے ابراہیم کو کہا اب جاؤ, اب پہنچ گئے, اب ساری اجازت, رہو ساتھ میں. فلسطین سے چلایا, مکہ المکرمہ میں پہنچایا, وادی غیر زلزلہ میں پہنچایا, اس کو آباد کر دیا, محرم بنا دیا, بسا دیا, بستی بس گئی. اور پھر ابراہیم کو بھیج دیا گیا, ساتھ میں رہنے لگے. پیار محبت کی داستان گزشتہ جمعہ ہم کو سنا, کتنا پیار تھا. پھر اللہ نے کیسا امتحان, انھا لہو البلاء المبین. سورہ صافات میں 23ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ابراہیم کا ہم نے بہت عظیم امتحان لیا, بہت بڑا امتحان لیا, انتہائی درجے کا امتحان لیا, اور انتہائی درجے کا امتحان دے کر انتہائی نمبرات پر کامیاب ہو گئے. جب وہ داستان, جب اپنی بیوی سے کہا, ہاجرہ سے کہا, خواب والی داستان, اس کو تیار کر دو. بیوی نے کہا کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو کہا آج یار خاص سے ملانے لے جا رہے ہیں. جھوٹ بھی نہیں ہے, یار خاص سے ملانے لے جا رہے ہیں. یار خاص سے ملانے کی کہہ کر چھری چاقو تیز کر کے لے گئے ہیں. اب وہ داستان جس کو عجیب انداز میں مفسرین بیان فرماتے ہیں, مختلف روایتیں ہیں, اور لوگ ہم ایک روایت سننے کے بعد سمجھتے ہیں یہی بات ہے, پھر اگر کوئی نیا سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں نعول ہے گا, ارے تیرا مطالعہ تھوڑا تھا, ارے ذرا گوتا لگا کر دے. علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں گوتے لگاتے ہی جاؤ, نئی نئی باتیں ملتی ہی جاتی ہے. سمندر میں ایک طرح کی مچھلی نہیں ہوا کرتی ہے, اللہ کی بے شمار مخلوقات سمندر میں ہوتی ہے. ایسے علم کے سمندر میں اللہ نے علوم کی اقسام بہا دیے ہیں. اندر جا کر تو دیکھو, جب یار خاص کی ملاقات کے لیے لے گئے ہیں, شیطان اپنی کاروائیاں کر رہا ہے. ابراہیم کہیں کامیاب نہ ہو جائے, ابراہیم کہیں یہ کام نہ کرتے, میرے پیچھے آپ کے پیچھے بھی شیطان پڑا ہے, کہیں یہ قربانی کا عمل کر کے اللہ کو راضی نہ کرتے, اس لیے وہ سبق پڑھاتا ہے. ارے ہم دے دو نا, مول صاحب ذمہ دار ہے, جو لیتے ہیں مدرسے والے وہ ذمہ دار, ہم نے تو ان کو وکیل بنا دیا. اور اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے عقل سلیم نہیں دی ہے, تجھے اللہ نے عقل دی ہے, تو نہیں سمجھ سکتا کہ اتنے میں رمضان میں کھانے کے لیے بکرا ڈھونڈتے ہو, وہ بھی 10,000 کا تو نہیں ملتا, تو قربانی کیسے مل جائے گی؟ اللہ کے بندو, جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو تیار کر لیا, شیطان نے اپنی رکنا اندازیاں ڈالی, جس کی داستان بہت لمبی چوڑی, جس کو اللہ نے اس ادا کو بھی محبوب بنا لیا, اور جماعت کی امی حج کرنے والے کے لیے واجب کر دی کہ تجھے جماعت کی امی کرنا ہے, نہیں کرے گا تیرا حج نہیں ہوگا, تجھے بھی گردریاں مارنی ہوگی. شیطان سامنے نہیں ہے, لیکن شیطان نے جس جگہ پر رکنا اندازی کی ہے تجھے بھی اس کی نقالی کرنا ہے.
हाजरा के पास जाकर लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई और हाजरा को भी वर्गलाया। हाजरा कहती है मेरा इब्राहिम ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो यार खास से मिलाने ले गया है। अरे यार खास नहीं है, अरे तेरा बेटा चाकू के नीचे सो जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तेरा बेटा ज़ब्ह कर दिया जाएगा। हाजरा ने जब ये सुना है तो शैतान समझता है आज मेरा दाव चल जाएगा, आज मेरे फंदे में फंस जाएगी, इसलिए कि मैंने जन्नत से निकाला है, यहाँ से करना क्या मुश्किल है। लेकिन हाजरा कुर्बान जाओ तेरी इन अदाओं पर, कुर्बान जाओ तेरे हौसलों पर, तेरे जज्बात पर। हाजरा कहती है मेरी आपकी माँ कहती है और इब्राहिम तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे जाना ही था अपने बेटे को लेकर और यार खास के लिए उसको ज़ब्ह ही करना था, इब्राहिम बता देता तेरी हाजरा भी तेरे साथ आती और तू उसको पछाड़ देता, तू गले पर छुरी चलाता, मैं दामन पसार कर कहती ऐ अल्लाह मेरे इस्माइल और इब्राहिम की कुर्बानी को मंजूर फरमा ले। ये औरतों के जज्बे थे। आज मेरे घर की औरत कुर्बानी करने में रुकावट बन रही है। अब जो कचोरा कर सो इना ला सो कचोरा समझते हैं, गंदगी समझते हैं। तेरी पाकीज़गी उसी में है कि रब का हुक्म, अगर तेरी नजरें, तेरा दिमाग, तेरा दिल कहे गंदगी है, लेकिन उसको समझा ये रब का हुक्म है, देख फिर वो गंदगी तुझे हयात तय्यबा दिलाएगी। जब वो दास्तान 5 मिनट है, दास्तान जब हो रही है, इब्राहिम ने सुना दिया, वो कफन वाली दास्तान सुनाई। उसके बाद जब इब्राहिम से इस्माइल कह रहे हैं अब्बा उल्टा लिटा दीजिए ना, और मेरे हाथ, अपने बाप का हाथ अपने बालों पर रखा और कहा ये पेशानी से बाल पकड़ कर ऊंचा कर दीजिए और अपना घुटना मेरी पीठ पर रख दीजिए और फिर चाकू चलाइए। मैं सब्र करूंगा, जितना चीखना है चीख लूंगा, तड़पना है तड़प लूंगा, लेकिन आप अल्लाह का हुक्म पूरा कर दीजिए। जब ऐसा किया गया नहीं हो रहा है, इस्माइल खड़े हो गए। अब्बा लगता है रब को ये अदा पसंद नहीं आई है, अरे आपकी नजरें मेरी नजरें एक हो, मुझे करवट के बल लिटा दीजिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जबा कहते हैं पेशानी को, जबीन कहते हैं ये दोनों तरफ को, कनपट्टी वाली तरफ को जबीन कहा जाता है। हर चीज की 2 जबीन हुआ करती है, दाहिनी और बाईं कनपट्टी, और बीच वाले हिस्से को जबहा कहा जाता है, जिसको पेशानी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है जब इस्माइल ने कहा अब्बा कनपट्टी के बल सुला दीजिए, जैसे कब्र में मय्यत को रखा जाता है, दाहिनी करवट पर सुला दीजिए। आज की कुर्बानी करने वालों को भी कहा, कसाईयों को भी कहा, घर के कुर्बानी के मालिक को भी कहा, जानवर को जब सुला दो ना तो उसको दाहिनी करवट पर सुलाओ, उसका चेहरा किबले की तरफ कर दो, जैसे कब्र में मय्यत को सुलाते हो ना ऐसा सुलाओ, फिर ज़ब्ह करो। क्यों इतनी जल्दी करते हो? क्यों जानवर को तकलीफ देते हो? सुनते नहीं हो। और जब कहा जाता है तो कहते हैं ये मौसम तो क्या करे, आपने आपू करो, मेरा नहीं है भाइयों, मेरा नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम की अदाएं हैं, इस्माइल की अदाएं हैं। जमीन करवट के बल सुला दिया, कनपट्टी के बल सुला दिया, किबला रुख कर दिया और फिर फरमाया अब गर्दन पर अब हमारे गले पर चाकू चलाइए ना अब्बा। जब इब्राहिम गर्दन तक छुरी ले गए, हाथ में कपकपी तारी हो गई, हाथ ध्रुजने लगा और हाथ कांपने लगा। इस्माइल सोए हुए हैं, कहते अब्बा आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं? मैं जानता हूँ एक बेटे के गले पर छुरी चलाने से आपके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन फिक्र न कीजिए ना, चला दीजिए ना, रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाइए। पढ़िए ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इब्राहिम ने 3 मरतबा पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। गर्दन पर छुरी चलाई, खून का फव्वारा छूटा, इब्राहिम को खून लगा, गरम गरम लगा और पट्टी बंधी हुई है और आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह ने कहा इब्राहिम खोल दे पट्टी को। हजरत इब्राहिम कहते हैं इलाही थोड़ी देर ठहर जाइए ना, मेरा बेटा तड़प रहा होगा। अरे मेरे बेटे का तड़पना बंद हो जाए, एक बाप नहीं देख सकता अपने बेटे का तड़पना। अल्लाह ने कहा पत्ती खोल दे। जब पत्ती खोली है तो इब्राहिम ने क्या मंजर देखा कि वो इस्माइल नहीं है, वो तो दुम्बा पड़ा हुआ है और दुम्बा लेकर जिब्राइल आए हैं। अल्लाह ने फरमाया जाओ आज मेरे इस्माइल ने कद सद्दक़्ता रुया,
سکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، ارے مجھے آپ کو تو محسن کہا، قربانی کرنے والوں کو اللہ نے محسن کہا، اور ہم محسن بننا نہیں چاہتے، قربانیاں گھر پر نہیں کرنا چاہتے، محسن نہیں بننا چاہتے لوگوں۔ اللہ جس کو محسن کہیں اس سے بڑی کامرانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا تمغہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے گھروں پر قربانیاں کرنا سیکھو۔ جب دمبا کٹ دیا، اسماعیل داہنی جانب کھڑے ہیں، اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مل نہیں، فوراً اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگایا، بلکہ وہی سجدے میں گر گئے۔ روایت میں آتا ہے ابراہیم سجدے میں گر گئے اور کہا الہی کہیں تو ناراض تو نہیں ہے کہ تو نے میرے اسماعیل کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر تو نے دمبا قربان کر دیا، کہیں ہماری ادائیں تجھے پسند نہیں آئی؟ رب کی طرف سے آواز آئی، پیغام آیا، ابراہیم ہم تیری ادا سے ایسے خوش ہوئے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک کے لیے یہ تیری ادائیں آنے والی امت کے لیے، آنے والی میرے محمد کی امت کے لیے تمغہ بنا دیں گے، وجوبیت کا درجہ دیں گے، واجب کر دیں گے ہر صاحب نصاب پر۔ اور قربانی کا نصاب الگ ہے، گادرے گودرے بھی گینے جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی گینے جاتے ہیں، زکات کی طرح نصاب نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے۔ بہرحال قربانی والا عمل ہو گیا، رب راضی ہو گیا، یہ قربانی والا عمل ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، اس لیے قربانیوں کو ڈھنگ سے کریں، اچھی طرح کریں اور اس کو تکلیف نہ دیں، اس میں نوکے نہ لگائیں، اس کی ہڈیوں کا احترام کریں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، راستوں میں نہ پھینکیں، اور اس کی دفن کے لیے ایک انتظام کیا گیا ہے، کھڈا کھودا گیا ہے، روز بھی بلا کر اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، بلاؤ اور ان کو جس جگہ کے اوپر اس کے انتظام کیا ویوستھا کی گئی ہے وہاں تک پہنچاؤ اور اس کا احترام کرو، اللہ ہمارا احترام کرے گا، اللہ ہماری قدر کرے گا۔ اس لیے 200 روپئے اس کی اجرت رکھی گئی ہے، آنے والے کو 200 روپئے دے دیں اور گوشت وغیرہ بھیج دیں، ہڈیاں بڑی بڑی جو کام کی نہ ہو اس کو وہاں بھیجیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، ہر چیز کا احترام کریں اور اچھی طریقے سے قربانی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یہ کہ قربانی کے ایام میں جیسا کہا گیا ایسا ہی کیا جائے، جانوروں کو پردے میں ذبح کریں، تکلیف نہ دے، دوسروں کو تکلیف ہو ایسا نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کریں، اس لیے کہ دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جو زندہ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب مختصر یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعات پڑھنا ہے، نیت اس طرح کرنا ہے کہ وہ 2 رکعات عید الاضحیٰ ની વાજીબ 6 વધારાની તકબીરો સાથે આ ઇમામના પાછળ પઢું છું। જ્યારે ઇમામ સાહેબ અલ્લાહુ અકબર કે અલ્લાહના વાસ્તે પછી જ્યારે ઇમામ સાહેબ અલ્લાહુ અકબર કે તો આપણે કાનો સુધી હાથ ઉઠાવી ડૂબકીના નીચે બાંધી દેવાના, સના પડવાની, ત્યાર પછી ઇમામ સાહેબ અલ્લાહુ અકબર કે તો હાથ કાનો સુધી ઉઠાવી છોડી દેવા, બીજા વખત કે તો કાનો સુધી હાથ ઉઠાવી છોડી દેવા, ત્રીજા વખતે કે તો હાથોને કાનો સુધી ઉઠાવીને ડૂબકીના નીચે બાંધી દેવાના, પછી કિરાત થશે, કિરાત પછી રૂકુ સજ્જા થશે, રૂકુ સજ્જા પછી જ્યારે બીજી રકાત આવે ત્યારે પહેલી કિરાત થશે, કિરાત થયા પછી જ્યારે ઇમામ સાહેબ પહેલા વખતે અલ્લાહુ અકબર કહે તો હાથ કાનો સુધી ઉઠાવી છોડી દેવા, બીજા વખતે કે તો હાથ કાનો સુધી ઉઠાવી છોડી દેવા, ત્રીજા વખતે કે તો હાથ કાનો સુધી ઉઠાવી છોડી દેવા, ચોથા વખતે હાથ ઉઠાવવાના નથી, એ ચોથા વખતની જે તકબીર છે તે રૂકુની છે, રૂકુમાં જવાનું, એવી રીતે 2 રકાત પૂરી થશે, પછી મુખ્તસર દુઆ થશે, મુખ્તસર દુઆ પછી 2 ખુતબા થશે, ખુતબા દેવા સુન્નત સાંભળવા વાજિબ છે, તો આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ, ખુતબા પછી ઘેર જઈએ અને આપણી કુરબાનીઓ કરીએ। અલ્લાહ આપણને કહેવા સાંભળવાથી વધારે અમલની તૌફીક અતા ફરમાવે। 2-3 એલાન છે તે સાંભળી લેવામાં આવે। જુમા ગલ્લા પેટીની આવક છે 4350 રૂપિયા, મોહમ્મદ મન્નાન શેખની જાનિબથી મસ્જિદ અહમદમાં 1000 રૂપિયા, એક મુસ્લિમ ભાઈ તરફથી મસ્જિદ અહમદમાં 50 રૂપિયા, એજાજ ઇસાક બાબર તરફથી તમામ બાબર ફેમિલીના મરહૂમોના ઇસારે સવાબ માટે જુમા મસ્જિદમાં 1000 રૂપિયા। अल्लाह तबारक व तआला अतिया ने कबूल फरमाए, दायरे में बेहतरीन बदला अता फरमाए, मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला थी आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन। હવે સફર સીધી કરી આપણે નમાઝ પढ़ લઈએ।